آج اللہ پاک بہت غضبناک ہے، اس سے میں نہیں جا سکتا۔ جاؤ خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا خلیل، ہو سکے اس سے بن پڑے۔ یہ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یا ابراہیم حق قربانی میں تو کامیاب ہوا، ہر قربانی میں کامیاب ہوا، اللہ تجھ سے بہت خوش ہے، تجھے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ کے سامنے عرض کر، وہ بھی کہے گا میں سامنا نہیں کر سکتا۔ جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام جو در پیش کریں گے۔ آج میرا اللہ کے سامنے نہیں ہو سکے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہ در پیش کریں۔ جاؤ محمد بن عبداللہ کے پاس جاؤ۔ یہ سارا آپ سن فرما رہے اپنے صحابہ سے کہ یہ سب کلمہ میرے پاس آئے گا اور میں ابراہیم کے سامنے سجدہ دے دوں گا۔ 1 دن 2 دن 4 5 6 7 دن تک میں سجدہ میں پڑا رہوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں سجدہ میں اللہ کی کس طرح حمد و ثنا بیان کروں، یہ مجھے پتا نہیں۔ وہاں پر اللہ پاک مجھے الہام کرے تو پھر اللہ پاک فرمائے یا حدیث ضرورت کیا مانتا ہے تو میں عرض کروں گی اللہ یہ تمہاری مخلوق ہے، حساب کتاب چاہتا ہوں، میری سفارش کرو، سب جا کے اللہ بات کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ نبی علیہ السلام شکر کرو اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا فرمایا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفحے بنے گی، 120 صفحوں میں 80 صفحے ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کی، 20 صفحے نہیں 40 صفحے خاطب انبیاء علیہ السلام کے، اور ہر نبی اپنے امتیوں کے صفوں کے سامنے کھڑا ہوگا میدان محشر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہنم قریب آئے گی میدان محشر میں تو یہ جہنم ہر امتیوں کی طرف آگے بڑھے گی، ہر نبی یوں ہاتھ پھیلائے گا اور اپنے امتوں کو اس جہنم سے بچائے گا۔ جب یہ جہنم میری امت کی طرف آئے گی میں بھی اس طرح ہاتھ پھیلا دوں گا کہ نہ یہ میری امت ہے۔ یہ کون ہے؟ میری امت ہے، وہ امت جو میرے سنت طریقوں کو توڑ رہی تھی۔ آج تمہارے لیے اللہ کے نبی جہنم کے سامنے تمہیں بچا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہاری مثال وہ پتنگوں کی طرح ہے، تم آگ کی طرف آ رہا ہوں، میں تمہیں آگ سے بچا۔ جہنم انتہائی غضبناک ہوگی، دہکتی ہوئی آگ ہے، بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام یوں جہنم کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ جبریل علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا پیش کریں گے کہ اے اللہ کے رسول یہ پانی اس پر پھینک دو جہنم پر۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کا پانی اس پر پھینکے گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے، ساری مستی نکل جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پوچھوں گا جبرائیل سے یہ کیا تھا؟ تو عرض کریں گے اللہ کے رسول یہ تمہارے امت کے افراد کے وہ آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے نکلے۔ تو کہتے ہیں جہنم کی آگ باہر لاہل باہر اوقیانوس، دریائے دجلہ، دریائے نیل، جتنے بھی دریا ہے، جتنی بھی ندیاں ہیں، جتنی بھی آبشار ہے، جتنے بھی کنویں ہیں، جتنے بھی چشمے ہیں، سارا کا سارا ڈالو ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک آنسو کا قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، چوٹی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اگر یہ آگ سے اللہ کے خوف سے نکلے تو یہ قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ بات سمجھائی، اللہ کے سامنے رونا اتنا قیمتی ہے۔ میدان معاشر پہ تم خون کے آنسو نکالو آنکھوں سے کام نہیں آئے گا، یہاں پر تم تھوڑا نمکین آنسو کا قطرہ نکالو، یہ کام آئے گا، یہ کام آئے گا۔ تو کیا کہا؟ قیوم علیہ وقات الواقعہ، اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ،
بس یہ آسمان اس دن بالکل نرم ہوں گے. والملک علی ارجائها، سارے فرشتے آسمانوں کی کنارے آ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتوں میں جمع ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تمہیں اللہ کی عدالت سے پیش کیا جائے گا. جو کچھ تم نے دنیا میں کیا وہ سب کے سب سامنے ہوگا، کوئی مخفی نہیں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک ساری عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کو بہت سخت ہے، ہم آپ کو کہاں سے رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا جب حساب کتاب شروع نہ ہو اس وقت مجھے دیکھنا، میں وہاں پر ہوں. جب تم پولیس رات پر گزرو گے اس وقت میں پولیس رات کے سرے پر کھڑا ہوں تو وہاں پر مجھے دیکھنا. اور جب تمہارے اعمال نامے اعمال ترازو کے سامنے لایا جائے گا اس ترازو کے اس پاس بھی میں کھڑا ہوں. تو فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، صلی اللہ علیہ وسلم رسول